بس کے ایک ظالم کنڈکٹر نے ایک یتیم لڑکے کو کرایہ نہ ہونے پر چلتی بس سے اتارنے کی کوشش کی۔ بس میں موجود ایک سادہ لباس والے مسافر نے مداخلت کی اور لڑکے کا کرایہ دے دیا۔ جب بس سگنل پر رکی اور پولیس نے بس کو گھیرے میں لیا تو اس سادہ لباس والے مسافر نے اپنی بیلٹ سے پستول نکالی اور کنڈکٹر کو ہتھکڑی لگا دی، کیونکہ وہ مسافر دراصل میں آنکھوں میں آنسو لیے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ دل بے انتہا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج میری پہلی پیشی تھی، مگر میرے پاس نہ کوئی وکیل تھا اور نہ ہی جیب میں پیسے موجود تھے کہ میں عدالت جا پاتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری سگی ماں، جو میری ہر تکلیف کو جانتی ہے، وہ مجھ پر اتنا بڑا کیس کر سکتی ہے۔ بھلا کون اپنی اولاد کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے؟ اگر آج میں عدالت نہیں پہنچتا، یقیناً کل مجھے پولیس لینے آ جائے گی۔ میں نے اتنا بڑا بھی کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس گھر کو اپنے نام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب اس کوشش کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ آپ بابا کا گھر رکھ لیں، آپ سے میں ایک سوال نہیں کروں گا، لیکن یہ کیس نہیں کریں۔ جب تک میں کچھ کر نہیں پا رہا، میری نوکری نہیں لگ پا رہی، تب تک مجھے یہاں رہنے دیں۔ مگر امی نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، تبھی تمہاری جان سکون میں آئے گی، اور میں اس گھر کو ابھی فی الحال نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ دیر میں خاموشی سے بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا اور پھر اٹھ کر بس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح مجھے عدالت پہنچنا ہی تھا۔ وہیں پر آج سنوائی ہونی تھی اور پھر فیصلہ سامنے آنا تھا۔ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حق ہوتا ہے۔ اگر باپ انتقال کر جائے، اولاد کو حق ملتا ہے۔ میری ماں اگر دوسری شادی کر چکی تھی، وہ اپنی زندگی میں خوش رہتی، مگر انہوں نے میری زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا تھا۔ پیسے ہونے کا مطلب انسان کا بڑا ہونا نہیں ہوتا، پیسے ہونے کا مطلب انسان کا احساس مند ہونا ہوتا ہے، اور جو انسان اگلے شخص کا احساس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بھی کوئی معافی نہیں۔ جیسے ہی عدالت کی جگہ کا نام گونجنے لگا، میں فوراً بس میں چڑھ کر کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ بس کسی بھی طرح میں عدالت پہنچ جاؤں۔ اگر میں عدالت نہیں پہنچ پایا، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ میرے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اماں نے دوسری شادی کی اور پھر 2 مہینے بعد ہی وہ گھر کا مطالبہ لے کر کھڑی ہو گئیں کہ اب میں اس کو سیل کروں گی، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ حالانکہ میں نے ان کو سمجھایا، اب آپ کا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں، یہ گھر میرے باپ کا ہے، یعنی اس کا مالک اب میں ہوں۔ آپ اپنی زندگی ایک دوسرے مرد کے ساتھ شروع کر چکی ہیں، آپ کی کفالت کی ذمہ داری اب اس کے سر پر ہے۔ لیکن امی نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ ان کی ایسی باتیں دیکھ کر میں نے گھر اپنے نام کروانے کی کوشش کی تھی، اور یہ بات جب انہیں معلوم ہوئی، انہوں نے میرے خلاف ہی کیس کر دیا تھا، اور آج عدالت میں پہلی پیشی تھی، جبکہ میں اپنے خیالات میں ہی گم تھا۔ جب کنڈکٹر میرے پاس آیا تھا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، لاؤ کرایہ دو، کہاں جانا ہے؟ میرا دل کیا میں اس کے پاؤں پکڑ لوں اور اس سے درخواست کروں، خدارا مجھے عدالت جانے دو، میرا وہاں جانا ضروری ہے اور میرے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ مگر میری زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ آدمی دوبارہ بولا، کیا مسئلہ ہے؟ پیسے دو، اگر پیسے نہیں ہیں تو گاڑی سے اتر جاؤ۔ وہ کہہ کر بیٹھ کیوں گئے ہو؟ اور مسافر بھی ہیں، مجھے سب سے کرایہ لینا ہے۔ جبکہ میں اب پریشان آواز میں بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے عدالت جانا ہے، آج میری پہلی پیشی ہے، خدا کے لیے مجھے اس میں سوار ہونے دو، اللہ تمہیں بہت بھلا کرے گا۔ میری بات سن کر اچانک اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس آدمی کی عمر تقریباً 40 برس ہوگی اور میری عمر محض 22 سال۔ اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے سیٹ سے کر کے نکالا اور بولا، پیسے دے رہے ہو یا چلتی بس سے تمہیں دھکا دے دوں؟ تم جیسے مسافر ہی ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ میں نے ایک بے بس نگاہ پوری بس پر ڈالی تھی، سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کی تھی۔ میں ایک بار پھر بولا، بھائی کرایہ صرف 40 روپے ہے، اتنا کرایہ بھی نہیں ہے، میری مہربانی ہوگی، مجھے بس عدالت تک چھوڑ دو، میرے پاس جب بھی پیسے ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا، اس بس سے میرا روز کا آنا جانا ہے۔ مگر اچانک ہی وہ مجھے باہر کی طرف دھکیلنے لگا اور بولا، تم جیسے ہزاروں لوگ بس میں سوار ہوتے ہیں، اب اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے رہیں
تو ہم کس سے کمائیں گے؟ یہاں سے نکلو۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے باہر کی طرف دھکیل دیا تھا جب اچانک ایک سفید لباس پہنے شخص نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں منہ کے بل روڈ پر گرتا، لیکن بر وقت سنبھالنے کی وجہ سے میں بچ گیا۔ دو چار اور آدمی بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کنڈکٹر کو پیچھے کیا تھا اور اس سفید کپڑے والے شخص نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر کنڈکٹر کو طرف بڑھاتے ہوئے بولے، خدا کو مانو، اگر یہ گاڑی سے باہر گر جاتا، اس پر دوسری گاڑی چڑھ جاتی، کیا پولیس تمہیں چھوڑے گی؟ جبکہ وہ پیسے لیتے ہوئے بولا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کو چاہیے ایمانداری سے پیسے دے اور سوار ہو جائے۔ جھوٹ بول کر گاڑی میں کیوں چڑھ رہا ہے؟ حرام کی بس نہیں ہے جو ہم ہر ایک کو سوار کرتے رہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل گیا، جبکہ اس آدمی نے کچھ بھی نہیں بولا، لیکن اس کی آنکھیں اس بس کنڈکٹر پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایسا دن بھی مجھے دیکھنے کو ملے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آج تک گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، بابا ہی میری ہر خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک امی نے مجھے اپنے دامن میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں ہر کام اپنی ماں اور اپنے باپ کی موجودگی میں کرتا، لیکن جب سے میرا باپ اس دنیا سے گیا تھا، میرے حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے تھے۔ میرے پاس پیسے نہ ہوتے تھے اور نہ ہی کھانے کے لیے اناج۔ امی نے بھی بابا کے مرتے ہی دوسری شادی کی تھی۔ انہوں نے عدت گزارنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ کبھی کبھی میں اس حوالے سے سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے باپ نے ان کا اتنا کچھ کیا، کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، پھر بھلا امی نے ان کی یہ آخری قرض کیوں نہیں اتارا؟ 4 مہینے 10 دن کیوں نہیں گزارے؟ مگر میں نے یہ سوال ان سے نہیں کیا تھا۔ میں ابھی اپنے خیالات میں ہی گم تھا کہ جب اچانک اس سفید کپڑے والے شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور ہلکا سا کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، حوصلہ کرو، رونے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں۔ خیر، تم عدالت کیوں جا رہے ہو؟ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ اس کی بات سن کر میرا سر اٹھا تھا۔ چند لمحے میں اس آدمی کی شکل دیکھتا رہا اور پھر سر جھکا کر انکار کر دیا تھا۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری مدد کی، لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں نے بہت نرمی سے اپنے جملے کو ادا کیا تھا تاکہ اسے برا نہ لگے، جبکہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسے بات کو مزید گریدنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ گاڑی اب سگنل پر رکی تھی۔ کچھ مسافر چڑھے تھے اور کچھ مسافر اتر رہے تھے جب اچانک 10 پولیس اہلکار دھڑا دھڑ بس میں چڑھنا شروع ہو گئے۔ 2 پولیس اہلکار نے بس ڈرائیور کو پکڑ لیا تھا اور باقی کے اہلکاروں نے بس کو گھیرے میں لے لیا۔ میں نے پریشان ہو کر اس ماجرے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے برابر میں بیٹھا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بس کنڈکٹر کے چہرے پر 2 تھپڑ زور زور سے لگائے تھے۔ میری جان نکلنے کے برابر ہو گئی۔ آخر یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی پولیس افسر کے سامنے۔ اس نے میری مدد کی تھی اور میرے لیے اب اہمیت کا حامل تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی جیب سے ہتھکڑی نکالی تھی اور اس بس کنڈکٹر کو لگانا شروع کر دیا۔ میرے لیے یہ منظر بھی حیران کن تھا۔ ایک سفید لباس والا جو بالکل عام مسافر لگ رہا تھا، اس کی جیب میں ہتھکڑی اور پولیس اہلکار کے سامنے ہی وہ یہ سب کر رہا تھا۔ یعنی معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ آدمی عام مسافر نہیں تھا، بلکہ کوئی پہنچی ہوئی چیز تھا۔ اس نے بس کنڈکٹر کو پولیس اہلکار کی طرف دھکیلا تھا اور غصے سے بولا، گرفتار کرو اس آدمی کو، تھانے میں لے جا کر اس کی اچھے سے مرہم پٹی کریں گے۔ پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے اتار چکی تھی، جبکہ بس ڈرائیور ہاتھ جوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ جب اس سفید کپڑے والے شخص نے بس کنڈکٹر کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا اور بولا، شکریہ تم نے ہماری مدد کی، یہ کہہ کر وہ آدمی اتر گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے بس مجھے ایک نظر دیکھا تھا۔ میرا دل کیا میں اسے پکاروں، اس سے بات کروں، اس سے پوچھوں تم کون ہو، مگر مجھ میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ گاڑی ایک بار پھر چل پڑی تھی، لیکن میرے دماغ میں وہ بس کنڈکٹر اور سفید کپڑے والا شخص بیٹھ گیا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ پولیس کے محکمے سے ہی تعلق رکھتا تھا اور اس کا تعلق اور مقام بہت اونچا تھا، جبھی اس نے اتنی آسانی سے پورا معاملہ سنبھالا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی عدالت پہنچ گئی۔ مجھے عدالت کے دروازے پر ہی اتار لیا گیا۔
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ آج میں اپنی ماں کے مقابل کھڑا ہوں، مگر میرے پاس جو آخری بات میرے باپ کی نشانی بچی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ میں اپنی ماں کو بددعا نہیں دینا چاہتا تھا، نہ انہیں گالی دینا چاہتا تھا، ان سے منہ پھیرنا چاہتا تھا، مگر آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے سوال کروں، امی کیا میں آپ کی سگی اولاد ہوں؟ ایسا کوئی اپنی سگی اولاد سے کرتا ہے جیسا آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا پیسے مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ لیکن میں جانتا تھا کہ آج تک جب میں اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، کبھی ان کے برے کام میں دخل نہیں دیا، کبھی ان سے سوال نہیں کیا، تو اب بھی میں نہیں کر پاؤں گا۔ اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحے بعد امی، ان کا وکیل اور ان کا شوہر عدالتی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے معلوم تھا تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا کیس شروع ہو جائے گا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ جب اچانک میرے برابر میں کوئی بیٹھا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، میرے برابر میں ایک وکیل کالا کوٹ پہن کر بیٹھ گیا اور فائل دیکھنے لگا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا کہ پوری عدالت کمرہ چھوڑ کر وہ میرے برابر میں ہی کیوں بیٹھا، لیکن میں خاموش رہا۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ماں سوتیلی تو نہیں؟ یعنی تمہیں گود تو نہیں لیا تھا؟ میں نے اب حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا اور جھجکتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ سر آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ بولا، میں تمہارا کیس ہینڈل کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ جو پوچھ رہا ہوں، کچھ سوال ہیں جو مجھے کھٹک رہے ہیں۔ تمہاری ماں نے تمہیں گود تو نہیں لیا تھا؟ تم ان کی سگی اولاد ہو؟ اور کیا تمہارا باپ کی زندگی میں ان کی چکر چل رہا تھا؟ میں فوراً بولا، مگر سر میں آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، میرا کرایہ بھی کسی اور آدمی نے دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولا، ارے تو تم پیسے کون مانگ رہا ہے تم سے صرف میں سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم ان کی سگی اولاد ہو؟ اور تمہاری ماں کی شادی کے پہلے کوئی چکر تھا؟ میں فوراً بولا، نہیں سر، ان کا کوئی چکر نہیں تھا، بابا کے انتقال کے 1 مہینے بعد ان کے لیے رشتہ آیا تھا۔ مجھے تو لگا امی انکار کر دیں گی، مگر انہوں نے پہلے مہینے میں ہی ہاں کر دی اور اسی ہفتے میں نکاح بھی کر لیا۔ مجھ سے انہوں نے رائے بھی نہیں لی تھی۔ شادی والے دن انہوں نے صرف اتنا بولا تھا کہ میں اپنی زندگی کے مالک ہوں، میرا بھی دل ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے ہمسفر کے ساتھ گزاروں۔ اگر تمہارا باپ مر گیا تو میں اس روگ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اس بات کے بعد میں کچھ نہیں بول پایا۔ اور میں ان کی سگی اولاد ہوں، میرے پاس تمام پیپرز ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم ان کی سگی اولاد ہی ہو، لیکن تمہاری ماں کا چکر تمہارے باپ کی زندگی میں ہی چل رہا تھا۔ خیر، میں تمہاری طرف سے کیس لڑ رہا ہوں، کوشش کروں گا فیصلہ تمہارے حق میں ہو، اور امید یہی ہے کہ حق تمہیں ہی ملے گا، کیونکہ انہوں نے تمہارے باپ کے مرنے کے ٹھیک 1 مہینے بعد ہی نکاح کر لیا تھا، یعنی انہوں نے عدت بھی نہیں گزاری۔ تمہاری ماں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر انہیں حصہ ملے۔ تمہارے باپ کا گھر تمہارا ہی ہوگا، بے فکر رہو۔ جبکہ میں اس بار کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیس شروع ہو گیا تھا۔ میں بس خاموشی سے اپنے لیے ایک انجان وکیل کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس طرح وہ ایک کے بعد ایک ثبوت پیش کر رہا تھا۔ سامنے موجود پارٹی کا وکیل بالکل خاموش ہو گیا۔ امی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، شاید انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ میں کوئی وکیل ہائر کر پاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیس میرے ہاتھ میں آ گیا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ میرا گھر میرا ہوا، اس گھر کا وارث میں ہوں۔ امی شادی کر چکی ہیں، اب انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس گھر میں اماں کے پیسوں کا کچھ نہیں تھا، نہ چھت، نہ دیواریں، نہ کوئی ایسی چیز جو اماں نے اپنے بل پر خریدی ہو۔ وہ سب میرے باپ کی محنت کے بنائے ہوئے پیسوں کا تھا، جو اب میرا تھا۔ کیس فائل ہو گیا تھا اور اماں غصے میں چلی گئی تھی کہ اس مکمل ہونے کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا تھا اور اپنا کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بہت مبارک ہو، تم اب کلیئر ہو، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اگر تمہاری ماں دوبارہ تمہارے گھر آتی ہے یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی دھمکی دیتی ہے یا بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو تم مجھے فون کر کے اطلاع دو گے۔ ذرا بھی ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ اگر آج تم ایموشنل ہو گئے، یاد رکھنا ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ تمہارے پاس نہ اچھی نوکری ہے، نہ تعلیم مکمل ہے، اگر یہ گھر بھی چلا گیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے،
اور ابھی فی الحال اس گھر کو بیچنے کی جرت بھی نہیں کرنا، تمہیں ابھی اس گھر میں رہنا ہے اور اپنا آپ بنانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا، جبکہ میں بالکل سن ہو کر کھڑا تھا۔ یہ سب ہوا کیا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری مدد کیوں کی گئی؟ آخر یہ وکیل کون تھا؟ میں بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں عدالتی کمرے سے باہر آ گیا اور اب واپسی جانے کی تیاری کرنے لگا، جب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اماں کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھی، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھ پر عدالتی کمرے میں اتنا غلط الزام لگاؤ گے۔ وہ وکیل تمہاری ماں کے خلاف کتنی بری باتیں کر رہا تھا اور تم خاموشی سے وہ باتیں سن رہے تھے۔ تف ہے تم پر۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس وکیل کا منہ توڑ دیتے، لیکن تم اپنے باپ کی طرح ہی ایک بے غیرت بیٹے ہو جسے ماں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کر لی۔ کم از کم مجھے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ میں کبھی بھی تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہوں گی۔ تم میری اولاد نہیں بلکہ اولاد کے روپ میں شیطان ہو۔ خدا کرے تمہیں موت آ جائے، تمہیں رات نصیب نہ ہو۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ تمہیں کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا۔ تم نے آج بھری محفل میں میری عزت کو اچھالا ہے، قدرت پوری دنیا کے سامنے تمہاری عزت کو اچھالے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انہوں نے جتنی باتیں کہی سب جھوٹ پر مبنی تھی۔ ان کی ذات کو اگر محفل میں نشانہ بنایا گیا تھا تو یہ سب ان کی اپنی کارستانی تھی۔ میں نے گھر میں انہیں سمجھایا تھا، عدالتی کمروں میں بات نہیں ہوتی بلکہ عزت اچھالی جاتی ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی، بلکہ مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے تو میں تمہیں تھانے میں بند کروا دوں گی۔ اور اب جب باری پلٹ گئی تو انہوں نے مجھے ہی بد دعا دی تھی اور الزامات لگا کر چلی گئی تھی۔ میں اس بات پر بے حد حیران تھا کہ واقعی امی کا افیئر بابا کی زندگی میں چل رہا تھا۔ یہ نہ ہی کافی دیر تک میں وہیں خاموش کھڑا اس راستے کو ہی دیکھتا رہا جہاں سے امی گئی تھیں۔ چند لمحے بعد میں نے اپنے قدم بس اسٹیشن کی طرف بڑھائے تھے۔ دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، آخر مجھے گھر تک چھوڑا جائے گا یا نہیں۔ میں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اور اللہ سے ہی فریاد کرنے لگا کہ جس طرح ابھی میری مدد ہوئی تھی دوبارہ ہو جائے۔ بس اسٹیشن کے پاس ابھی میں پہنچا ہی تھا کہ جب اچانک ایک چھوٹے بچے نے آ کر مجھے 100 کا نوٹ دیا تھا اور چلا گیا۔ میں حیران ہوا کہ آخر یہ مجھے پیسے دے کر کیوں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے بھی گیا لیکن ایک لمحے میں وہ گلیوں میں غائب ہو گیا۔ میں پریشان حال کچھ دیر اس پیسے کو تھامے وہیں کھڑا رہا کہ شاید وہ دینے والا واپس آئے، لیکن جب وہ نہیں آیا میں خاموشی سے بس میں سوار ہو گیا۔ مجھے گھر پہنچنا تھا اور ہر حال میں پہنچنا تھا۔ آج ایک دودھ والے کی دکان پر میری پہلی دہاڑی بھی لگنی تھی۔ شاید وہ مجھے پرماننٹ ہی وہاں پر رکھ لیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بس کنڈکٹر پیسے لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے خاموشی سے وہی 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور پھر چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ پیسے کاٹ کر اس نے آدھے واپس مجھے دیے۔ میرا دل عجیب ہو رہا تھا، کیا ان پیسوں سے مجھے گھر آنا چاہیے تھا؟ شاید وہ بچہ مجھ سے پیسے پکڑا کر گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے سیدھا ابھی گھر آیا ہی تھا، دروازہ کھول کر میں داخل ہوا۔ میری نظر بے اختیار کچن کی طرف گئی، جہاں کچھ مہینوں پہلے میری ماں کھڑی ہو کر میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ ہماری زندگی کتنی خوشحال تھی، بابا حیات تھے، زندگی کا ہر رنگ میرے گھر میں موجود تھا، مگر اب سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ گھر میں نہ خوشی تھی، نہ کوئی رنگ تھا اور نہ ہی رشتے۔ میرا دل اچانک ہی بوجھل ہونے لگا اور میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ آج پورا دن میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میں بھول نہیں سکتا تھا۔ میرے لیے 2 دفعہ غیبی مدد ہوئی تھی اور ان دونوں دفعہ نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا اور پھر اچانک میرے دماغ میں خیال آیا، آخر اس وکیل کو میرے پاس کس نے بھیجا؟ اس کے پاس امی کے حوالے سے اتنے ثبوت کہاں سے آئے؟ میں کیس کیسے جیت گیا؟ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ امی کا شوہر پیسوں والا تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا، پھر میں ہی کیس کیوں جیتا؟ کچھ سوچ کر میں نے وہی کارڈ باہر نکالا تھا اور اس وکیل کا تھا۔ چپ چاپ گھر سے باہر آیا۔ میرے پاس موبائل فون نہیں تھا اور اگر ہوتا تو بھلا میں کہاں سے ہی کال کرتا؟ اس میں بیلنس ممکن ہی نہیں تھا، کھانے کے پیسے نہیں ہوتے،
بیلنس کہاں سے ڈالتا؟ میں پڑوس کی راشد بھائی کے پاس آیا جو پرچون کی دکان کے مالک تھے۔ قریب جیسے ہی پہنچا انہوں نے عزت سے مجھ سے ہاتھ وغیرہ ملایا۔ میں نے صرف ان سے اتنا ہی بولا، راشد بھائی آپ کے موبائل سے ایک فون کال کر سکتا ہوں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ بولے، بیٹا کیوں نہیں، تمہارے باپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، یہ لو موبائل کر لو بات، اور اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے لے لیا کرو، تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ میں نے ان کی بات کا شکریہ ادا کیا تھا اور دکان سے باہر آ کر نمبر ملایا تھا۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں گھبرائے لہجے میں بولا، سفیان بات کر رہا ہوں، آج جس کا کیس آپ نے لڑا تھا۔ میں گھر آ کر بہت پریشان ہو گیا ہوں، مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ میرے بارے میں اتنی معلومات کیسے رکھتے ہیں۔ میں نے کسی وکیل سے رابطہ نہیں کیا، کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتائی، پھر آپ کو میرے کیس کے بارے میں کیسے معلوم؟ میں آپ پر شک نہیں کر رہا، لیکن میں بہت زیادہ الجھن میں ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، بس میرے پاس ایک فون کال آئی تھی، پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے اور یہ تمام ثبوت بھی مجھ تک پہنچائے گئے تھے۔ خیر، اگر تمہیں اس کے علاوہ میری ضرورت پڑے تو تم مجھے کال کر سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، آپ مجھے اس فون کو کرنے پر والے کا نمبر دے سکتے ہیں؟ میری کسی سے سلام دعا نہیں ہے اور نہ ہی میرا کسی سے کوئی گہرا تعلق ہے، ایسے کیسے کوئی میری جو شخص مدد کر سکتا ہے، اور کون میرے لیے اپنے پیسے ضائع کرے گا؟ آپ مجھے نمبر بھیج سکتے ہیں اسی نمبر پر؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، اچھا چلو میں بھیج دیتا ہوں، ویسے ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو اور اپنے کیریئر پر دھیان دو، اس مسئلے کو اب رہنے دو۔ مگر میں فوراً بولا، نہیں بھائی، میں ایسے کیسے اتنے بڑے مسئلے کو چھوڑ سکتا ہوں، یہ میری زندگی کا سوال ہے، اگر کوئی میری اتنی مدد کر رہا ہے تو کم از کم میں اپنے اس مسیحا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، چلو خیر، میں تمہیں نمبر بھیج دیتا ہوں، جیسا تمہیں مناسب لگے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ چند لمحے بعد اسی نمبر پر فون آیا اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے کال لگائی تھی۔ پہلی بیل پر ہی دوسری سم سے کال آئی تھی۔ میں نے فوراً سلام کیا اور بولا، میں سفیان ہوں، شاید آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کا احسان مند ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میری بہت مدد کی، پلیز انکار نہیں کریے گا، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر موبائل سے ایک گمبھیر آواز سنائی دی، مجھے معلوم ہے تمہارے اس پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے، اگر میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں، ایسا کرتا ہوں رات تم دودھ والے کی دکان سے 12 بجے کے بعد آؤ گے، تب تک میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، وہیں تم سے ملاقات ہوگی اور پھر ہم بیٹھ کر بات کر لیا کریں گے۔ اس بارے میں دنگ رہ گیا۔ دودھ کی دکان پر کام والی بات صرف مجھے پتہ تھی، یہ بات اس شخص کو کیسے معلوم ہوئی؟ امی کے کیس کی معلومات ہو سکتا ہے محلے سے لی گئی ہو، لیکن یہ بات تو صرف مجھے معلوم تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دوسری طرف سے کال کٹ گئی۔ میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا تھا، یہ سب کیا تھا؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا رہا اور پھر راشد بھائی کو فون دے کر میں دودھ والے کی دکان پر چلا گیا۔ یہاں کام کرنے سے پہلے میں ایک ہوٹل پر ویٹر کا کام کر رہا تھا، مگر وہاں بندے پورے ہو گئے تھے اور مجھے نکال دیا گیا تھا۔ اب میں نے دودھ والے کی دکان پر کام لگایا تھا۔ میرے پاس نہ تعلیم مکمل تھی اور نہ ہی کوئی ہنر مکمل تھا، اس وجہ سے مجھے اس طرح ذلیل ہونا پڑ رہا تھا۔ دودھ والے بھائی نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور مجھے میرا کام سمجھا دیا۔ میں اس بار بھی تھوڑا حیران ضرور ہوا، کیونکہ کل تک یہی آدمی مجھے کام دینے سے منع کر رہا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ مجھے انکار بھی کیا تھا کہ میرے پاس کام نہیں ہے، میں صرف تمہیں ٹرائل کے لیے رکھ رہا ہوں، لیکن اب جس طرح وہ کام سمجھا رہا تھا، میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا تھا کہ اب مجھے کام یہاں مستقل طور پر مل ہی جائے گا۔ پورا دن میں معمول کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ میرا دل کئی دفعہ دھڑکا تھا، بھاری ہوا تھا، کیونکہ دماغ پر اس آدمی کی آواز ہی چھائی ہوئی تھی جس سے میری بات ہوئی تھی۔ 12 بجے وہ میرے گھر آئے گا، یہ سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ٹھیک 12 بجے دودھ والے بھائی نے مجھے میری آج کی دہاڑی دی تھی، جو پورے 500 روپے تھی، اور رات کا کھانا بھی کھلا دیا تھا، ساتھ میں آدھا کلو دودھ بھی دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب وہ آدمی آئے گا تو میں اسے چائے بنا کر پلا دوں گا، آخر کو اس نے میری اتنی مدد کی ہے، چائے کا حقدار تو وہ ہے۔
فوراً گھر پہنچ گیا، دودھ ابالنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد گھر کا دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں فوراً دروازے کے پاس پہنچا تھا اور دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی بس والا سفید لباس والا آدمی تھا جس نے بس کنڈکٹر کو گرفتار کیا تھا اور میرا کرایہ بھی دیا تھا۔ وہ گھر کے اندر ہی آ گیا تھا اور گھر کا جائزہ لینے ہوئے بولا، اکیلے رہتے ہو لیکن کافی صفائی رکھی ہے، گڈ، آگے بھی دھیان رکھنا۔ گھر اگر صاف ہو انسان کا دل خود لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، دودھ کی دکان پر ہی کام کرنا ہے یا پھر کسی اور جگہ نوکری دلاؤں؟ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، سر آپ کون ہیں؟ آپ نے میری اتنی مدد کیوں کی؟ وکیل کو کتنی بھاری فیس دی ہوگی اور کرایہ بھی دیا ہوگا۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ بہت بڑے عہدے پر ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کنڈکٹر کو گرفتار بھی کروا دیا، لیکن آپ نے اس کو گرفتار کیوں کروایا اور آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اس بس کنڈکٹر کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ بس کے ذریعے ہی ڈرگز سپلائی کرتا ہے، لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے اور تم جیسے غریب نوجوانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ میں ایک کمشنر ہوں اور تمہارے باپ کا بہت اچھا دوست رہا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری ماں نے عدت کے بغیر شادی کی ہے اور اب تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے، میں خود کو تمہاری مدد کرنے سے نہیں روک پایا۔ تمہارے باپ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے، ایک وقت تک ہم نے ساتھ کام کیا تھا، وہ پھر تمہارے بابا نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ تمہارے بابا ایک ایجنٹ کمپنی کے ساتھ ہوتے تھے۔ خیر، اب اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے بیٹے کا خیال کروں۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، اس کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ دوسری نوکری میں لگاتا ہوں تمہاری، تاکہ باقی کے مسائل ہیں وہ خود اٹھاؤ۔ پڑھائی کے ساتھ اگر تمہارے سر پر کام کی ذمہ داری بھی ہوگی تب تمہیں محنت کا احساس ہوگا۔ میں تمہیں سب کچھ ٹیبل پر سجا کر نہیں دوں گا۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹریننگ بہت سخت ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ میں فوراً بولا تھا، جی سر، میں آپ کی ہر بات سمجھ رہا ہوں۔ میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں نے فوراً ان کے لیے چائے بنائی تھی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ اس بات سے انجان کے سامنے بیٹھا شخص میری زندگی کو کس طرح تبدیل کرنے والا ہے۔ چائے بہت خوشگوار ماحول میں پی گئی اور پھر وہ چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرا رابطہ ان سے اب کیسے ہوگا۔ میں بار بار راشد بھائی کے پاس جانے والا نہیں تھا، کیونکہ مجھے کسی سے بار بار مدد مانگنا پسند نہیں تھی۔ پوری رات میری بہت خوشی سے گزری تھی کہ اگر دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے تو غیر کو اللہ نے میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ اگر صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ گھر کے دروازے کی دستک پر کھلی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا اور دروازہ اب بھی بج رہا تھا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، دیکھنے میں شریف لگ رہا تھا۔ میں نے میری طرف موبائل بڑھایا اور ایک لفافہ بڑھا کر بولا، یہ سب سہیل بھائی نے بھیجا ہے۔ کمشنر سہیل صاحب، ان کو جانتے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولے کہ ان کا کہنا ہے کہ تم اپنے کالج کی فیس وغیرہ ادا کرو، کورس خریدو، یونیفارم لو اور کل سے کالج جوائن کرو۔ ابھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ذرا بھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی صبح کے 8 بج رہے ہیں، فوراً تیار ہو کر کالج کے ایڈمیشن کے لیے نکل جاؤ، دیر کرو گے تو تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، آپ اندر آئیں، میں چائے وغیرہ دوں آپ کو، مگر وہ نفی میں سر ہلا کر چلے گئے۔ میں نے گھر کے اندر آ کر لفافہ کھولا، میں حیران رہ گیا، اس میں پورے 30,000 روپے تھے۔ مجھے کسی پرائیویٹ کالج میں داخلہ لینا ہے۔ میرا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا، لیکن کیا وہ بار بار میری فیس ادا کریں گے؟ مجھے اچانک ہی شرمندگی ہونے لگی اور میں نے فوراً اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ ایڈمیشن پرائیویٹ میں ہی ہو رہے تھے اور گورنمنٹ کالج میں ہی بھی ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً طے کیا کہ میں ایک اچھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لوں گا جو میرے گھر سے قریب ہو۔ میں نے بار بار ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، انہوں نے میرے لیے اتنا کر دیا، یہی بہت ہے۔ میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، چائے بنا کر پی رہا تھا اور کالج ایڈمیشن کے لیے نکل گیا۔ میں نے گورنمنٹ کالج میں ہی داخلہ لیا تھا، انجینئرنگ کی فیلڈ میں۔ وہاں سے میں سیدھا اردو بازار گیا، جہاں سے میں نے کتابیں وغیرہ خرید لی تھی۔ ساتھ میں ان کتابوں کے ریفرنس بھی خریدی تھی تاکہ مجھے
بار بار کسی بھی وجہ سے بازار نہ جانا پڑے۔ کتابیں خریدنے کے بعد میں اب یونیفارم کی دکان پر آ گیا۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں اپنے لیے اتنا کچھ کبھی خرید پاؤں گا۔ یونیفارم لیتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے میرے بابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اسکول یونیفارم جب بھی میرا خراب ہوتا تھا اور میں خریدنے آتا تھا، میری حالت ہمیشہ ایسی ہی ہوتی تھی۔ یونیفارم لینے کے بعد میں نے اب سیدھا گھر کی راہ لی تھی۔ میرا دل بار بار جا رہا تھا کہ میں سہیل بھائی سے بات کروں، ان کو بتاؤں میں نے یہ سب کر لیا ہے، مگر میرے پاس ایسا ابھی فی الحال کوئی ذرائع نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے ایک سامان کھول کر دیکھا تو میرا دل بہت مطمئن ہو رہا تھا۔ اس درمیان شام کے 5 بج گئے۔ میں سیدھا دودھ کی دکان پر پہنچ گیا تھا۔ 12 بجے تک میں نے لگ کر محنت کی تھی اور پھر واپسی پر میں نے گھر کا تھوڑا بہت راشن بھی لیا، کیونکہ پیسے بہت زیادہ بچ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میری ملاقات جب سہیل بھائی سے ہوگی میں ان کو یہ پیسے واپس کروں گا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ 1 مہینہ خاموشی سے بیت گیا تھا۔ اس درمیان سہیل بھائی نے آئے تھے اور میری پڑھائی جاری تھی، نہ میری کوئی جاب لگی تھی۔ میں ابھی تک دودھ کی دکان پر ہی کام کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے پہلی تنخواہ مل گئی تھی، جس نے میری زندگی کو بہت آسان کر دیا تھا۔ جو پیسے میں نے سوچا تھا سہیل بھائی کو واپس کروں گا، وہ سب مجھے گھر کے راشن میں ہی لگانا پڑ گئے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں دودھ کی دکان پر کھڑا اپنا کام کر رہا تھا جب اچانک پولیس کی گاڑی دودھ کی دکان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں حیران ہوا، بھلا اب کیا ہوا ہے؟ یہ بالکل روڈ کی دکان تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پولیس یہاں پر آتی رہتی تھی، لیکن کبھی بھی دکان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے دروازہ کھولا تھا اور ایک پولیس اہلکار نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے سہیل صاحب نے بلایا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ میری جان حلق میں اٹکی تھی۔ میں پریشان ہو کر، کیوں بھائی، کیا وجہ ہوگی، کیوں بلایا ہے، سب خیریت ہے؟ مگر وہ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر سوار ہو گئے تھے۔ لوگ دکانوں سے باہر نکل آئے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لڑکا جس نے ساری زندگی 4 دیواری میں گزاری ہو، شرافت کی زندگی گزار دی ہو، اچانک اس پر ایسے مسائل آنا شروع ہو جائیں، اس کو ٹینشن ہوتی ہی ہے۔ پورا راستہ میں سہما ہی رہا۔ وہ مجھے ایک بہت ہی عالیشان گھر لائے۔ میں نے ایسا گھر صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ گاڑی کے پورچ میں رکی تھی اور مجھے اب سیدھا اندر لے آیا گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ ساتھ موجود شخص سے پوچھوں، یہ کس کا گھر ہے؟ کیا یہ سہیل بھائی کا گھر ہے؟ لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مجھے لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا اور خود ایک کمرے میں چلے گئے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سہیل بھائی باہر آئے تھے، اور جیسے ہی ان کے ساتھ نکلنے والے شخص پر میری نظر پڑی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری سانس ہی روک لی ہو، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا تھے، جن کا انتقال ہو گیا تھا، جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا تھا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا میرا دل حلق سے باہر آ جائے گا۔ یہ کسی خواب کے مانند تھا۔ بابا بالکل میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں یہی خیال چل رہا ہوگا کہ تمہارا باپ زندہ سلامت کیسے ہے۔ تم نے مجھے قبر میں دفنایا تھا، ساری رسمیں ادا کی تھیں، پھر میں کیسے بچ گیا؟ جانتے ہو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اسپتال نے ہی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ میں مر چکا ہوں۔ حالانکہ یہ سب میری ٹیم کا منصوبہ تھا۔ تمہیں سہیل نے بتایا ہوگا میں ایک انٹیلیجنس کی کمپنی کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ تب میرے پاس ایک میسج آیا تھا کہ انہیں ایک منصوبے میں میری ضرورت درکار ہے۔ میں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ اب مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں فیلڈ میں دوبارہ گیا تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ اب تم جوان ہو رہے ہو۔ لیکن ان لوگوں نے مجھے میرے پرانے وعدے پر یاد دلا دی، جس کی بدولت مجھے مجبوراً جانا پڑا۔ مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میں اس طرح اس کیس میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے ان لوگوں نے مجھے دنیا کے سامنے پہلے مرا ہوا ظاہر کیا۔ تم لوگ جسے ہی قبرستان گئے تھے، مجھے قبر سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ سب بہت رسکی سا تھا۔ وہاں پر پہلے ہی آکسیجن سلنڈر رکھا گیا تھا، جسے مؤذن اور امام صاحب نے مجھے قبر میں اتارا۔
وہ لوگ اس حقیقت سے واقف تھے۔ ان لوگوں نے سلنڈر وغیرہ دیکھ لیے تھے مگر کسی کو بتایا نہیں تھا، اور تمہیں یاد ہوگا کہ تم لوگوں کو بہت جلد وہ قبرستان سے بھی لے گئے تھے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مزید بولے کہ تمہارے جاتے ہی میں باہر آ گیا تھا اور پھر مشن پر لگ گیا تھا۔ اس درمیان تمہاری ماں کی اصلیت میرے سامنے آئی تھی کہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی ایک آدمی کے ساتھ تعلق میں تھی، اور جب میں مرا تو اس نے نکاح کر لیا تھا۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ تمہاری ماں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں اتنی بڑی مشکل میں ڈالا۔ سہیل کو میں نے ہی تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں بلا کر تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میں وہ گھر بیچ رہا ہوں، پرانا محلہ چھوڑ کر اب ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ بابا کی بات سن کر میں بے اختیار روتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ میں ان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں ان کے بغیر اتنا ادھورا تھا۔ میری زندگی کتنی خالی تھی، میں نے آپ کے بغیر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر بابا نے مجھے سنبھال لیا، مجھے خاموش کروایا تھا، لیکن میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں ان کا چہرہ بے یقینی سے چھو رہا تھا۔ میں جو اس گمان میں جی رہا تھا کہ میں یتیم ہو چکا ہوں، میں یتیم نہیں تھا، میرا باپ حیات تھا۔ میں نے سہیل بھائی کا بھی شکریہ ادا کیا، انہوں نے اتنی مدد کی، مگر پھر انہوں نے بتایا کہ وہ پیسے تمہارے باپ نے بھیجے تھے۔ مجھے ایک بار پھر سکون محسوس ہوا تھا کہ کسی اجنبی کی مدد مجھے نہیں ملی۔ امی کی طرف سے بہت دکھ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ میرے بابا نے زندگی بھر ان کے ساتھ وفا کی تھی، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مگر کہتے ہیں نا کہ جب ہم سفر دھوکہ دے جائے تو اگلا کچھ نہیں کر پاتا۔ یہی حال بابا کا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں میں نے اپنے بلبوتے پر وہ گھر بیچ دیا۔ ساری بات وغیرہ بابا نے ہی کی تھی، اور ہم اس گھر کی جگہ ایک نئی جگہ اپنا گھر خرید چکے تھے۔ میں نے بابا سے بولا کہ آپ دوسری شادی کریں، آپ کی زندگی ہے، ابھی آپ جوان ہیں، کل کو میری شادی ہو جائے گی، میری زندگی میں بھی ہم سفر آ جائے گا، تب آپ کا کیا ہوگا؟ بابا نے منع کر دیا کہ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتے، انہیں اب عورت ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ مگر پھر میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آپ ایک ایسی عورت سے شادی کریں جو مجبور ہو اور شادی کی خواہش مندی ہو۔ بابا نے بہت منع کیا، لیکن میں نے اور سہیل بھائی نے مل کر ان کی شادی ایک بیوہ عورت سے کروائی تھی جو بہت نیک خاتون تھی۔ میں اب اپنی پڑھائی کر رہا ہوں، نوکری بھی کر رہا ہوں، اور بابا بھی اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ انہوں نے انٹیلیجنس ٹیم دوبارہ چھوڑ دی تھی، اور اب انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس ٹیم کو جوائن نہیں کریں گے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را اپنے ہمسفر کے ساتھ مخلص رہیں، اور جو غریب نوجوان تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی تکلیف کو سفر کے دوران ساتھیوں کا سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔